سورہ آل عمران کی آج تلاوت ہوئی۔ سورہ آل عمران قرآن پاک میں مصحف شریف میں تیسرے نمبر پر یہ سورہ ہے۔ پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران۔ عمران یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی حضرت بی بی مریم، سیدہ مریم، اور حضرت مریم کے جو باپ تھے، والد تھے، وہ حضرت عمران۔ ان کے نام سے یہ پوری سورہ آ گئی۔ آل عمران مطلب عمران کی اولاد۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان مراد ہے اس میں۔ آل میں یہاں پر زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ حضرت عمران کے بیٹی ہوئی اور نواسا ہوا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ حضرت عمران کی بیٹی حضرت مریم اور حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ بس عیسیٰ علیہ السلام کی نہ شادی ہوئی اور نہ ان کی اولاد، اور بی بی مریم کے سوائے حضرت عیسیٰ کے کوئی دوسرے بچے نہیں۔ تو دو ہی لوگ ہیں جو آل عمران میں ہیں، اور انہی کے متعلق قرآن پاک میں بہت اہم باتیں آئی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عیسائی اپنی بڑائیاں ظاہر کرتے ہوئے، اپنے علم کا بول بالا دکھاتے ہوئے طعن و تشنیع کیا کرتے تھے کہ اصل آسمانی کتاب والے ہم ہیں، عیسیٰ مسیح کے ماننے والے دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہیں، حالانکہ وہ خود مختلف ہو چکے تھے کتاب میں بدل کر کے ادھر ادھر۔ تو ان کے رد میں یہ آیتیں آئی ہیں کہ تم جس عیسیٰ مسیح کی بات کرتے ہو، ان کے واقعات کو تم نے اپنے طرف سے گڑھ لیا، کبھی ان کو سولی پر چڑھا دیا، کبھی ان کے متعلق کیا کیا عقیدے بنا لیا، اور یہ بھی کہنے لگ گئے کہ خدا جو ہے وہ تین میں سے ایک ہے۔ ٹرائنیٹی کا جو عقیدہ، تثلیث اس کو کہتے ہیں، تین خدا ماننے کا عقیدہ عیسائیوں نے خود بنا لیا۔ اس میں سے ایک گاڈ فادر جس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، دوسرے حضرت عیسیٰ سن جس کو کہتے ہیں، اور تیسرے حضرت بی بی مریم کو یا روح القدس کو، جس نے روح حضرت بی بی مریم کے بطن میں ڈالی، یا بی بی مریم۔ اس میں بھی فرقے ہیں، آرتھوڈکس الگ مانتے ہیں، کیتھولک الگ مانتے ہیں، عیسائیوں میں بھی 70 سے زیادہ فرقے ہوئے، اور سبوں نے اپنی اپنی تشریحات الگ الگ کی۔ جو خالص عیسائی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول مانتے تھے اور اللہ کا بندہ مانتے تھے۔ بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، بیٹا بنایا بعد کے لوگوں نے جو گمراہ ہوئے۔ تو ان کے رد میں یہ آیتیں آئی۔ اب سنیے مسئلہ کہاں تک آیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے، اڑے ہوئے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم کس چیز کا ہوا تھا پتہ ہے؟ حق کو ظاہر کرنے کے لیے، کہ یہ اتنا اڑے ہوئے ہیں، اتنا ڈٹے ہوئے ہیں اپنے اس مذہب پر جو خود کا بنایا ہوا ہے، ان کا اللہ کا دیا ہوا دین نہیں ہے، بدل چکے تھے لوگ، اور اس پر اتنا تمتراق سے لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں اگر تم حق پر ہو تو آ جاؤ میدان میں، تم اپنی بیویاں لے کے آؤ، تم اپنے بچے لے کے آؤ، میں اپنی بیوی اور میں اپنی اولاد کو، اور میں خود آؤں گا گھر والوں کو لے کر، اور پھر ایک میدان میں جمع ہوں گے، وہی مباہلہ، جس کو حق و باطل کے درمیان امتیاز کے لیے اللہ کا حکم ہوا تھا۔ کیا کریں گے؟ میدان میں آئیں گے اور دونوں اپنا اپنا عقیدہ بیان کریں گے، میرا عقیدہ یہ ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے، اور پھر یہ کہیں گے جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ مباہلے کا طریقہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی اسی پارے میں جو آج ہم نے تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ہم اپنے بیٹے لے کر کے آئیں گے، تم اپنے بیٹے، ہم اپنی عورتیں اور تم اپنی عورتیں، اور پھر ہم خود آئیں گے اور تم خود آؤ، جو تم میں سے بڑا ہو۔ تو نجران ایک علاقہ ہے سعودی عرب میں آج بھی، وہاں عیسائیوں کا گڑھ تھا۔ وہاں سے ایک وفد آیا تھا جو بار بار اس طرح کے چیلنج کرتا تھا کہ عیسائی حق پر ہیں، ہمارا دین حق پر ہے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم مباہلہ کریں گے، وہ تیار ہوئے اور جا کر کے اپنے گرو گھنٹالوں کو جمع کر لیا،
جو بڑے تھے ان سے کہا کہ ایسا ہم کو حکم ہوا ہے، انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے مباہلہ کرنے کے، سب تیار ہوئے۔ اب جب مباہلے کی بات آئی میدان میں جانے کی، تو ایسا نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے نہیں، بلکہ خود مدینے سے چل کر نجران تک چلے گئے۔ اور اس میں کون تھے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ امام حسن کو لیا، امام حسین کو لیا، حضرت فاطمہ زہرا کو لیا، اور شیر خدا کو ساتھ لیا۔ پنجتن پاک، دنیا کی سب سے حسین قافلہ یہ نکلا ہے نجران کی طرف۔ اور جب نجران پہنچے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین کو اپنے گود میں اٹھائے ہوئے، اور حضرت فاطمہ زہرا چادر کی ہوئی حضور کے پیچھے چل رہی ہیں، اور مولا علی شیر خدا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جب پہنچے وہاں پر، تو عیسائیوں کا جو بڑا قلعہ تھا، وہاں پر سے وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ آنے والے مدینے سے جنہوں نے نئے دین کا اعلان کیا ہے، اور وہ چیلنج بھی کیا ہم کو مقابلے کا، تو انہوں نے بڑے جو پادری تھے ان سے کہا کہ وہ قافلہ آ گیا۔ تو عیسائی جو سب سے بڑا راہب تھا، عمر دراز تھا، وہ چھت پر چڑھ کر کے آنے والے قافلے کو دیکھا، ان کے چہروں سے جو نور جھلک رہا تھا، ان کے چہرے جو چمک رہے تھے، وہ غصے سے تلملاتے ہوئے نیچے آیا اور کہا، کس بدبخت نے ہم میں سے ان کو مباہلے کی دعوت دی؟ کس نے کہا اور کس نے تیاری کی؟ تو سب جمع ہوئے، تو لوگوں نے پوچھا ہوا کیا آخر؟ کہا قسم خدا کی، اگر مباہلہ ہو گیا اور انہوں نے آمین کہہ دیا تو قیامت تک اس پوری زمین پر کوئی عیسائی زندہ ہی نہیں رہے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ان کے چہرے دیکھو، ان کے چہروں کا نور بتاتا ہے وہ سچے رسول ہیں۔ اس وقت مباہلہ نہیں ہوا، انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیش ہو جانا یہی حق کی علامت تھی۔ میرے عزیزو، مباہلہ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پاک میں اور بھی ائمہ اکرام اور علماء اعظام کے ساتھ ہوتا آیا۔ بعض لوگوں نے ہمارے اعلان کے وقت بہت واویلا مچایا تھا کہ ایک نیا کام کہاں سے ہوا، یہ کیسے انہوں نے اعلان کر دیا؟ وہ تو ہمارے جذبات تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جب کوئی کتا بھونک رہا ہو ان کی شان میں خلاف، تو ظاہر سی بات ہے ایک سنی صحیح العقیدہ یا حضور سے محبت کرنے والا اس کے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، اور وہ اعلان مباہلہ کر سکتا ہے۔ اور ایسے پچھلے کئی بزرگوں کے واقعات موجود ہیں، آگ میں جلنے کے، بلکہ گرم تیل میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے، حتیٰ کہ یہ تو ماضی قریب کی باتیں چھوڑو، حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ عیسائیوں نے ان سے بھی کہا تھا ہم جنگ نہیں لڑیں گے، جنگ نہیں لڑیں گے، آؤ دیکھتے ہیں تمہارا دین حق ہے یا ہمارا دین حق ہے، کیا کیا جائے گا؟ تو حضرت خالد بن ولید سے کہا گیا کہ ایک زہر ہے، بہت خطرناک قسم کا زہر تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا خدا سچا ہے اور تم جس دین کی پیروی کر رہے ہو وہ سچ ہے، تو یہ زہر تم پی لو۔ اور پھر حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس چیز کے لیے تیار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور زہر اٹھا کر پی لیا۔ وہ ایک قطرہ دو قطرہ نہیں، اس زہر کے متعلق روایت میں ہے کہ اگر چمڑی کو لگا دیا جائے تو چمڑی نکل جاتی تھی، گل کر کے ختم ہو جاتی تھی، چمڑی پر لگ جائے۔ وہ زہر آپ نے حلق میں ڈال دیا اور سارے عیسائی دنگ رہ گئے دیکھتے ہوئے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا اب تمہاری باری، تم اٹھاؤ۔ وہ اٹھاتے کیا، ہاتھ اٹھا کے بھاگے، نکل گئے وہاں سے کہ یہ کیسی مخلوق ہے کہ اس نے زہر اٹھا کر پی لیا۔ چیک کرنے بھی آئے کہ حقیقت میں پیا بھی کہ جادو کیا، کیا ہوا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگوں میں تلوار اور نیزوں کے ضرب تو بہت لگے مجھے، لیکن اس شیشی کے زہر کا ایک قطرہ بھی میرے جسم پر اثر نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں اترے تھے، بلکہ وہ اپنے دین کی حقانیت کے لیے اترے تھے۔ یہی میرا عقیدہ، یہی میرا یقین تھا۔ اور ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، شاید 5-6 سال گزر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ
یہاں پر ہندوستان میں جب یہ معاملہ پیش آیا تو کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا، مولانا اتنا بڑا اعلان کر دیا آگ میں کودنے کا، اگر جل گئے تو کیا ہوگا؟ اگر تم جل گئے تو کروڑوں مسلمان گمراہ نہ ہو جائیں کہ ہمارا دین حق نہیں ہے۔ میں نے کہا اتنے کچے مسلمان نہیں ہیں، میرے ایک کے جلنے سے یہ دین چھوڑ دیں گے؟ اتنے کچے مسلمان نہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے، آپ نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں؟ اگر یہ سوچتے کہ اگر بچ گیا تو کروڑوں غیر مسلم ایمان بھی تو لا سکتے ہیں، پازیٹیو بھی سوچو۔ خیر ہمارا جلنا نہ جلنا وہ بعد کی بات ہے، لیکن ساتھ میں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا اب گھبرائیں نہیں، آپ ڈرے نہیں، امت آپ کے ساتھ ہے۔ میں کہا گھبرانا اور ڈرنا الگ مسئلہ ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ اگر جس چیز کے لیے میں نے اعلان کیا چلا بھی گیا تو آپ نے اعلان نہیں سنا کہ میں اکیلا جانے کی بات نہیں کیا ہوں، جس کو کہا ہے وہ بھی جائے گا، دونوں ساتھ میں جائیں گے۔ ہاں اتنا تو ہے، اگر آپ کو شک ہے میرے جلنے نہ جلنے کی، میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا، یا آپ کو شک ہے، لیکن اس پاکھنڈی کے بارے میں تو یقین ہوگا کہ وہ جل کے مرے گا، اس کے بارے میں یقین رکھتے ہو یا پھر شک کرتے ہو کہ وہ بھی بچ کے نکلے گا؟ تو جب آپ کو یقین ہے کہ ایک ایسا بھونکنے والا غلیظ کتا ختم ہو سکتا ہے، تو میں کہتا ہوں میری ایک زندگی سے اگر ایک گستاخ کم ہو جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا سعادت ہے۔ بہرحال موضوع تھا مباہلے کا، اس کے لیے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے حکم دیا کہ محبوب آپ مباہلہ کریں۔ مباہلہ یہ ایک جگہ پر حق و باطل کو ظاہر کرنے کے لیے دونوں بیٹھیں اور پھر یہ کہیں کہ اگر جو جھوٹا ہے اس میں اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے لعنت کرے گا یہ تو پھر وقت ہی بتائے گا۔ اللہ کی لعنت جس پر پڑے تو اس کا چہرہ پہچانا جائے گا، اس کا چہرہ دیکھا جائے گا سب کے سامنے۔ تو یہ مباہلے کی آیت آئی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتحاد کی جو بات ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے محبوب آپ فرما دیں کہ آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق ہے، کامن ہے، ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اللہ کے ساتھ۔ عیسائیو تم بھی آؤ اس بات پر، ہم بھی آتے ہیں اسی بات پر، اتنے بات پر تو آؤ، جمع ہو جاؤ، اور ایک دوسرے کو کسی کو خدا نہ بناؤ۔ لیکن عیسائیوں نے یہ سب کر لیا تھا، وہ اپنے نفس کے غلام ہو چکے تھے۔ ان کا ایک ہی مسئلہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو ہماری یہ بادشاہت چلی جائے گی، غلام بن کر جینا ہوگا، پیروی کرنی ہوگی، انہیں رسول مان لیں تو وہ قائد ہوں گے اور ہم مقتدی ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ناک کا مسئلہ ہے کئی لوگوں کو ایمان لانے سے روک دیا۔ یہودیوں کا بھی یہی مسئلہ رہا، عیسائیوں کا بھی یہی مسئلہ رہا۔ تو بہرحال آل عمران میں مباہلے کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت بی بی مریم کی پیدائش کا بھی ذکر۔ اس میں ایک مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں، منت کرنا جائز ہے۔ منت کرنا سمجھتے ہیں؟ نذر کرنا، اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنا کہ مولا اگر مجھے بیٹا ہو جائے تو میں یہ کروں گا، بیٹی ہو جائے تو میں یہ کروں گا، یہ منت کہلاتی ہے۔ کسی اچھے کام کی نیت کر سکتے ہیں آپ، اے اللہ مجھے بیٹا ہو جائے تو میں 70 فقیروں کو کھلا دوں گا، مجھے بیٹی ہو جائے تو میں مسجد کی فلاں چیز بنا دوں گا۔ یہ جو ہے یہ نیک کاموں کی نیت کے ساتھ منت کرنے کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ حضرت عمران اور ان کی بیوی حنا، ان کو اولاد نہیں تھی، انہوں نے منت کیا تھا اللہ کی بارگاہ، اے اللہ اگر تو ہمیں بیٹا اولاد دے دے تو جو بچہ پیدا ہوگا ہم اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ انہوں نے یہ منت کی تھی، لیکن بیٹا نہیں پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، پھر بھی نیت تھی بیت المقدس میں وقف کرنے کی۔ پیدا ہوتی ہی اس بچی کو لے جا کر بیت المقدس میں جو اس وقت متولی حرم تھے
بیت المقدس کے حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس دے دیا کہ ہماری یہ نیت تھی، ہم نے نظر کیا تھا، منت کیا تھا. اس وقت اس طرح کے معاملات ہوتے تھے. انہوں نے بچی کو لے لیا اور مسجد میں ایک محراب ان کے لیے تھی، محراب مریم، وہاں پر ان کو رکھا گیا. پرورش ان کی وہیں ہوتی تھی. کون پالنے والا، کون دیکھنے والا؟ بچی کو. دودھ پیتی بچی کو اگر کوئی مسجد میں لا کر رکھ دے تو سارے لوگ یہ سمجھیں کہ اس کا کون دیکھے گا. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام خود کہتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب جب زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے ان کے مریم کے، دیکھتے طرح طرح کے پھل فروٹ وہاں رکھے ہوئے ہوتے تھے. انا لکی ھذا، پوچھتے یہ کہاں سے آتا ہے مریم تمہارے پاس؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. منت کا مسئلہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں، اب جاہلوں کے یہاں منت یہ ہے کہ بیٹا ہو جائے تو وہاں دھاگا باندھ دوں گا، یہاں تالا لگا دوں گا، اس کو تیل چڑھا دوں گا. یہ تو آسان چیز ہے، کہیں دھاگے باندھ دیے، تالے لگا دیے، تیل چڑھا دیے. کبھی یہ بھی تو منت کرو کہ ایک ختم قرآن پورا کر دوں گا. یہ بھی تو منت کرو کہ اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو 100 رکعت نفل نماز ادا کروں گا. منت کرنے کے اور بھی چیزیں ہیں، لیکن سنیوں میں بعض خرافاتی لوگوں نے اس کو پھیلا کر کے رکھا ہے. عورتوں میں تو ایسے ہے کہ ان تمام واہیات کو اتنے پروموٹ کیا گیا ہے، درگاہوں میں جا کر دیکھو تو ان کے تالے اور ان کے دھاگوں سے تو کوئی دروازے بوجھل ہو چکے ہیں. روز مجاور لوگ کاٹتے ہیں، دھاگے کاٹ کر کے پھر صاف کرتے ہیں، دوسرے دن پھر بندے رہتے ہیں. ہم نے کئی درگاہوں پہ پوچھا کہ کائے کے دھاگے ہیں. یہ میرے عزیزو دوسری جگہ سے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے، یہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے. اور کچھ جگہ تو مجاوروں نے خود پروموٹ کر دیا ہے کہ بکنا چاہیے کچھ بھی، اور یہ عورتیں اس میں زیادہ مبتلا ہیں. شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نظر کرنے کا طریقہ قرآن پاک میں موجود ہے، منت کرنے کا طریقہ موجود ہے. آپ کی جس کام کے لیے بھی آپ منت کرنا چاہیں تو وہ نیک و صالح ہو. ابھی جیسے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں نا. اعتکاف کیا ہے؟ سنت ہے. اعتکاف کیا ہے؟ سنت ہے. بسا اوقات واجب بھی ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کسی نے منت کر لیا کہ میرا کام ہو جائے تو میں رمضان میں اعتکاف کروں گا، تو اس کے لیے اعتکاف واجب بن جاتا ہے. وہ منت کا اعتکاف ہے، واجب اعتکاف ہے. ہمارے بزرگوں نے جو منت کیا وہ ایک دو نہیں ہیں، بہت سارے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے 18 سال لگ گئے سلطان صلاح الدین ایوبی کو. کتنی مہمات سے وہ مقابلہ کرتے رہے، کتنی جنگیں لڑی صلیبیوں سے، بالآخر بیت المقدس فتح ہوا. اور اس وقت فتح ہوا جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے تھے، بہت بیمار ہو گئے تھے. لیکن مسجد پاک کو آباد کیا، اذان ہوئی، نمازیں ہوئی، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی تو رونے لگ گئے بہت. فتح بیت المقدس کی خوشیاں تھیں لیکن وہ رو رہے تھے. سنیے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ سلطان اس وقت رونے کا کیا سبب ہے؟ آپ نے کہا بیت المقدس کے فتح ہونے سے پہلے میں نے منت کیا تھا اللہ سے کہ اے اللہ اگر بیت المقدس فتح ہو جائے تو صلاح الدین خانہ کعبہ تک پیدل جائے گا، حج کر کے آؤں گا، حج کرنے کے لیے میں جاؤں گا، میں نے منت کیا تھا. تو کہا پھر کس بات کی گھبراہٹ ہے؟ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں رہ گئے کہ میں حج کر سکوں. وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات ہے، اور کہتے ہیں اتنی صحت نہیں رہ گئی کہ میں چل سکوں. مجھے غم ہے اس بات کا، میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ میری منت پوری نہیں کر پا رہا ہوں. بہرحال ان کو صحت ملی، بعد میں تندرست ہوئے. لیکن کہنا یہ ہے کہ منت جب بزرگان دین کیا کرتے تھے تو اتنی بڑی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جائیں گے، حج کر کے آئیں گے. لیکن یہاں پر وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. ہمارے بھی بہت سارے مصائب ہیں، بہت ساری مشکلات آتی ہیں، تب آپ منت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اگر منت کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا تو قرآن میں اس کا ذکر ہی نہیں آتا. حضرت بی بی مریم پیدا ہوئی ہیں منت سے،
اور وہ بھی دنیا کی سب سے پاکیزہ خاتون پیدا ہوئی اللہ کی بارگاہ میں منت کرنے سے. تو یہاں پر آپ بھی یہ منت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تو بیٹا عطا کرے تو میں تیرے دین کے لیے وقف کروں گا.